بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کے لیے رحمت کائنات بنا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر بہت بڑا احسان ہوا کہ اس نے اس پرفتن دور میں ہمیں مسجد میں حاضری کی توفیق بخشی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرما کے ہم سب کے لیے دنیا آخرت کے اندر ذریعہ نجات بنے۔ گزشتہ خطبات جمعۃ المبارک سے جامع صحیح البخاری کی ایک حدیث کی ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں کہ جس میں عرش الہی کا سایہ پانے والے خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ ہے۔ اس سے قبل ہم الامام العادل وشاب نشأ فی عبادت ربہ کہ عادل حکمران، اس کا تذکرہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور جوانی کے اندر عبادت کرنے والا شخص یہ بھی عرش الہی کے سائے کا مستحق ہے، اس کے متعلق بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے مختصر سے وقت کے اندر تیسرے خوش نصیب کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ العزیز، اور ساتھ ساتھ ہم اپنا محاسبہ بھی کریں گے کہ وہ خوبیاں، وہ صفات جو عرش الہی کا سائے پانے والے لوگ ہیں، وہ خوبیاں اور صفات کیا ہمارے اندر بھی موجود ہیں؟ اگر تو موجود ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر وہ خوبیاں ہمارے اندر نہیں ہیں تو پھر ہمیں بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ بلا شبہ وہ لوگ جو مسجدوں کی آباد کاری کا حصہ بنتے ہیں، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجد کے اندر آتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، مسجد کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ کام مومن ہی کر سکتے ہیں، کہ جو لوگ مومن ہیں، اللہ رب العزت پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہی لوگ مسجدوں کی آباد کاری کا حصہ بنتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، بندے کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ مسجد کی آباد کاری کرتے ہیں، مسجد کے اندر آتے ہیں، مسجد کے ساتھ اپنا دل لگائے رکھتے ہیں، مسجد کے اندر بار بار چکر لگاتے ہیں، نمازوں کا اہتمام مسجد کے اندر کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اپنا تعلق جو ہے وہ مسجد کے ساتھ رکھتے ہیں، صرف نمازوں کا نہیں، نمازوں کے علاوہ بھی اللہ کے گھر مساجد کے ساتھ اپنا تعلق رکھتے ہیں، تو صحیح معنوں کے اندر اللہ رب العزت یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یہی مومن ہے۔ توجہ میری طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صحیح معنوں کے اندر مومن یہی لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کی شہادت دی ہے
کہ جو لوگ مسجدوں کے ساتھ متعلق رہتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کر کے، نمازیں ادا کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، نصیحت حاصل کر کے، دعوت کا کام کر کے، دین کا کام کر کے، لوگوں کی اصلاح کر کے، درس و تدریس کر کے، پڑھا کے مسجد کے اندر یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صحیح معنوں کے اندر یہی لوگ مومن ہیں۔ جامع صحیح بخاری کی جس حدیث کو پڑھ رہے ہیں اس میں ایک شخص کا یہ تذکرہ تیسرے بندے کا جو آج ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل قلبہ معلق فی المساجد، فرمایا کہ وہ شخص کہ جس کا دل مسجد کے اندر لٹکا رہتا ہے، جس کا دل مسجد کے اندر لٹکا رہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش عظیم کا سایہ ہے۔ اس کو کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں جب افراتفری کا عالم ہوگا، جب ہر شخص پریشان ہوگا، ہر شخص جو ہے وہ اپنی تکلیف کے اندر مبتلا ہوگا، ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن محشر کے میدان کے اندر جس کا دل مسجد کے اندر لٹکا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی عظیم دولت ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حشر کا میدان، محشر کا میدان، جو اس کا تذکرہ کیا، اس کا تصور ہمارے سامنے رکھا، اس کی ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرمان عالی شان کے اندر ہمارے سامنے ایک تصور خاکہ رکھا ہے۔ اگر اس خاکے کو اپنے زیر نظر رکھتے ہوئے جب ہم چیک کرتے ہیں کہ قیامت کا دن کس قدر ہولناک ہوگا، تو اس دورانیے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اپنے عرش کا سایہ عطا کر دے، وہ کتنا خوش نصیب بندہ ہوگا، وہ کتنا بہترین بندہ ہوگا۔ اور یہ کس کو حاصل ہوگا؟ رجل قلبہ معلق فی المساجد، کہ جن کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کے ساتھ، مساجد کے ساتھ متعلق رہتے ہیں، لٹکے رہتے ہیں۔ کیا معنی، کیا مفہوم؟ کہ مسجد سے پہلے نمبر پر تو جانے کو دل نہیں چاہتا، مسجد کے اندر ٹھہرنا زیادہ پسند کرتے ہیں، مسجد کے اندر بیٹھنا زیادہ پسند کرتے ہیں، کہ اپنا وقت جو ہے زیادہ سے زیادہ مسجد کے اندر لگا لیں، زیادہ سے زیادہ مسجد کے اندر بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر لیں، مسجد کے اندر بیٹھ کے زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، مسجد کے اندر بیٹھ کے زیادہ سے زیادہ مسائل پر غور و فکر کر لیں، مسجد کے اندر بیٹھ کے زیادہ سے زیادہ تعلیم و تربیت حاصل کر لیں، مسجد کے اندر بیٹھ کے زیادہ سے زیادہ باز اور نصیحت کو حاصل کر لیں، مسجد کے اندر بیٹھ کے زیادہ سے زیادہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو پڑھ لیں اور سن لیں۔ یہ خواہش رکھ کے مسجد کے اندر بیٹھے رہتے ہیں اور جانے کو دل نہیں چاہتے، اور پھر اگر باہر نکل جاتے ہیں، اگر باہر نکل جاتے ہیں، ضروریات زندگی ہیں، دنیا کی زندگی ہے، کام کاج بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، دکانداریاں بھی ہیں، کاروبار بھی ہیں، مصروفیات دنیاوی زندگی کی، ان کو پورا کرنے کے لیے جب مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا دل جو ہے وہ مسجد کی طرف ہی لپکتا رہتا ہے، وہ بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون سا وقت ہو کہ ہم مسجد کے اندر چلے جائیں، کوئی ایسا بہانہ مل جائے کہ ہم اللہ کے گھر میں چلے جائیں، کوئی ایسا راستہ مل جائے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں چلے جائیں۔ یعنی اپنے کام کے اندر مصروف ہے تو دل کے اندر مسجد کی محبت ہے، اپنے کام کاج کے اندر، دکانداری کے اندر، معاملات کے اندر مصروف ہے، دل کے اندر حب اور محبت، دل کے اندر تڑپ جو موجود ہے
وہ یہ ہے کہ میں اللہ رب العزت کے گھر کے اندر دوبارہ چلا جاؤں. یہ ہے معلق فی المساجد کہ ان کے دل اللہ کے گھروں کے اندر اٹکے رہتے ہیں. یوں سمجھیے نا جیسے ہماری حالت ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، مسجد کے اندر آتے ہیں تو ہمارے دل کہاں لٹکے رہتے ہیں؟ ہمارے دل دنیا کے اندر ہی لٹکے رہتے ہیں. ہماری جو مصروفیت ہے، کام ہے، کاروبار ہے، مسجد کے اندر آئے، نماز پڑھی، دورانیہ نماز کا ہے، مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے دل مسجد کے اندر نہیں ہے. ہمارے دل بار کام کاج کے اندر جو ہماری مصروفیت ہے وہاں. یہ صورت ہماری اس کے برعکس ہونی چاہیے. یہ صورت اس کے الٹ ہونی چاہیے کہ ہم باہر بھی ہوں تو ہمارے دل مسجد کے اندر ہوں. ہم کام کاج کر رہے ہوں تو ہمارے دلوں کے اندر مسجد ہو. ہم اپنی مصروفیت کے اندر ہوں تو دل کے اندر تڑپ مسجد کی ہو کہ کون سا وقت ہو کہ ہم اللہ کے گھر کے اندر چلے جائیں، اللہ کا ذکر کر لیں. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کبھی جنت کے باغوں میں سے باغ کے اندر آؤ نا، جنت کے باغوں کی کبھی سیر کیا کرو نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر وہاں سے کچھ کھا پی بھی لیا. باغات ہیں نا، باغ کے اندر بندہ داخل ہوتا ہے، انگوروں کا باغ ہے، سیبوں کا باغ ہے، اللہ اکبر، آم کا باغ ہے، مختلف قسم کے پھلوں کے باغات ہیں. جب بندہ ان کے اندر داخل ہوتا ہے تو پھر بندہ وہاں جا کے کچھ نہ کچھ وہاں سے کھاتا ہے، پیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں کے اندر جاؤ تو فرمایا وہاں سے کچھ چر لیا کرو. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول جنت کے باغوں سے مراد کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے باغوں سے مراد اللہ کے گھر مسجدیں ہیں. اللہ کے گھر مسجدوں کے اندر جاؤ تو چر لیا کرو وہاں سے، جنت کے پھل کھا لیا کرو وہاں سے، جنت کے میوے کھا لیا کرو وہاں سے. اللہ اکبر. جنت کے میوے کیا ہیں؟ مسجدوں کے اندر جنت کے میوے، جنت کے پھل، اللہ رب العزت کا ذکر ہے. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کو جنت کا باغیچہ قرار دیا ہے. متلاشی ہیں ہم جنت کے، طلبگار ہیں ہم جنت کے. کہتے ہیں جنت مل جائے، ہر شخص طلبگار ہے، ہر اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والا طلبگار ہے کہ میں جنت کے اندر چلا جاؤں، مجھے جنت مل جائے. اور رب کائنات نے مسجد کو بھی جنت کا باغیچہ قرار دیا ہے، تو وہاں آ کے اللہ کی جنت کے اندر داخل ہو کے رب کائنات کو راضی کر کے دیکھو. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها. نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا کے اندر، دنیا ما فیہا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ترین چیز، محبوب ترین جگہ جو ہے، اللہ رب العزت کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رب کائنات کے نزدیک سب سے محبوب جگہ اللہ کا گھر مسجد. جو بندہ مسجد کے اندر آتا ہے گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ جگہ کے اندر آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ مقام کے اندر داخل ہوا ہے. جو بندہ اللہ رب العزت کی پسندیدہ مقام کے اندر داخل ہوتا ہے، کیا خیال ہے کہ وہ رب کا پسندیدہ نہیں بن جائے گا؟ وہ شخص بھی اللہ رب العزت کی پسندیدہ بندہ بن جائے گا جو اللہ کے گھر کے اندر داخل، یعنی اللہ کے گھر مساجد کے اندر آتا ہے. میرے محترم پیارے بھائیوں، مسجدوں کے اندر اللہ رب العزت نے سکون رکھا ہے. مسجدوں کے اندر ہر قسم کی ضرورت ملتی ہے. مسجد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ملتی ہے. مسجد کے اندر دنیا ملتی ہے. مسجد کے اندر کاروبار ملتے ہیں. مسجد کے اندر روزگار ملتا ہے.
کیونکہ روزگار کا مالک، کاروبار کا مالک، سکون کا مالک، شفا کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ جب ہم مسجد کے اندر آئیں گے تو یہ ساری کی ساری چیزیں حاصل ہوں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لینادی یوم القیامت، ان اللہ لینادی یوم القیامت این جیرانی این جیرانی این جیرانی۔ قیامت کا دن ہوگا، توجہ سے، قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن محشر کے میدان کے اندر رب کائنات آواز لگائیں گے، اللہ رب العزت آواز لگائیں گے، این جیرانی این جیرانی۔ اور جیسے بندہ کوئی چیز فروخت کرتا ہے، سیل کرنے والا، وہ کہتا ہے نا کہ فلاں چیز لے لو، فلاں چیز لے لو، فلاں چیز میرے پاس ہے، آوازیں لگاتا ہے۔ آسمانوں کا رب معاشر کے میدان کے اندر آوازیں لگائے گا، این جیرانی این جیرانی۔ فرمایا میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے ہمسائے کہاں ہیں؟ اللہ اکبر کبیر۔ اندازہ لگائیں، الفاظ پر غور کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آسمانوں کا رب کہے گا این جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ اللہ کے فرشتے حیران ہو جائیں، تعجب کے ساتھ عرض کریں گے، فتقول الملائکۃ ربنا ومن ينبغي ان يجاورك، اے آسمانوں کے رب بھلا کس کے لائق ہے کہ آپ کا پڑوسی بنے؟ بڑے تعجب سے پوچھیں گے۔ تعجب کی بات بھی ہے کہ آسمانوں کے رب تیری شان، تیرا مقام، تو ساری کائنات کا مالک ہے، اے آسمانوں کے رب تیرا پڑوسی بننے کی کس میں جرت ہو؟ تیرا پڑوسی بنے وہ کس کے لائق ہوگا؟ کس کو زیب دے گا کہ تیرا پڑوسی بنے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر آسمانوں کا رب کہے گا این عمار المساجد، فرمایا کہاں ہیں جو مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے مسجدوں میں حاضری دیا کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو مسجدوں کی آباد کاری کے لیے اللہ کے سامنے جھکتے تھے، مسجدوں کے اندر آتے تھے، مسجدوں کے اندر داخل ہوتے تھے، مسجدوں کی آباد کاری کا حصہ بنتے تھے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا ٹھہر کر سوچے نا میرے محترم پیارے بھائیوں، آج ہمارا المیہ یہ ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ قاری صاحب میری نماز گھر میں ہو جاتی ہے، قاری صاحب میری نماز ڈیرے پر ہو جائے گی، حضرت جی میری نماز دکان پر ہو جائے گی، حافظ صاحب مجھے بتائیے کہ میری نماز فلاں جگہ پہ ہو جائے گی۔ آسمانوں کا رب کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو میرے گھروں کے اندر آتے ہیں، مسجدوں کی آباد کاری کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے مسجدوں کے اندر داخل ہوتے ہیں، آسمانوں کے رب نے اتنا مقام دیا، اتنی عزت دی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ میرے پڑوسی ہو، وہ میرے پڑوسی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت انہیں پڑوسی قرار دے رہا ہے، ہمسایہ قرار دے رہا ہے۔ ہمارے سوال یہ ہے کہ ہم مسجدوں سے دور ہو جائیں؟ یہ سوال غفلت پیدا کرتے ہیں، یہ سوال غفلت پیدا کرتے ہیں، مسجد سے دور کرنے والے یہ سوال ہیں۔ ایسے سوالات ایک ایمان والے بندے کی زندگی کے اندر آنے ہی نہیں چاہیے۔ ہاں کوئی ایسی مجبوری، ایسی اضطراری کیفیت ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں سے نبینے تھے، نبینا ہونے کی وجہ سے بہت بڑی مجبوری ہے، انہوں نے سوال کیا نبی علیہ السلام کے سامنے، لیکن پیغمبر نے اسے بھی اجازت نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور مسجدوں کے اندر آئیں گے، اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقام عطا فرمائیں گے، یہ رفعت عطا فرمائیں گے، یہ مرتبے ملتے ہیں مسجد کے اندر آنے سے۔ ہم نے تو صرف مسجد کے اندر آنا نماز کے لیے، یہ ساری باتیں بالعموم ہیں، یہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ کھچا رہے، مسجد کے ساتھ لٹکا رہے، صرف نمازوں کے اوقات میں نہیں، نمازوں کے علاوہ، نمازوں کے اوقات میں بھی اور نمازوں کے علاوہ بھی مسجدوں کی طرف محبت ہو، مسجدوں کی طرف ملان ہو، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی رفعت اور درجات عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث سنی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للمساجد اوتاد الملائکۃ جلساء. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر ان للمساجد اوتاد الملائکۃ جلساء. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو مسجدوں کے اندر آتے ہیں، مسجدوں کے پکے نمازی ہوتے ہیں، وہ چکر کاٹتے ہیں، چکر کاٹ کے پھر مسجد کے اندر بار بار مسجد کے اندر بار بار مسجد کے اندر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والے، انہیں چین نہیں آتا باہر، انہیں سکون نہیں ملتا باہر. وہ دنیا کے فتنوں سے جان چھڑا کے مسجد کے اندر آتے ہیں، دنیا کی بے سکونیوں سے دور ہو کے اللہ کے گھر مسجد کی طرف ملان رہتا ہے. مسجدوں کے اندر مسلسل آتے ہیں، تکبیر اولیٰ کے نمازی ہوتے ہیں، نمازوں کو باجماعت ادا کرتے ہیں. اللہ اکبر. ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کی دوستیاں ہو جاتی ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ فرشتوں کی دوستیاں ہو جاتی ہیں، فرشتے انہیں دوست بنا لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ کبھی کبھار اگر غائب ہو جاتے ہیں نا، کبھی کبھار یہ مسجدوں سے نکل جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، پھر مسجد کے اندر وہ فرشتے آتے ہیں جو ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں نمازوں کے وقت. مسجد کے اندر یہ بیٹھنے والے، ان کے ساتھ وہ جو فرشتے بیٹھتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان غابوا یفتقدونہم. اللہ کے فرشتے مسجد کے اندر آتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہ وہ بندہ نہیں ہے جس کے ساتھ ہم بیٹھتے تھے. بابا جی ناصر صاحب مسجد کے اندر نہیں ہے، کہیں چلے گئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. بزرگ مسجد کے اندر آنے والے، مسجد کے نمازی، وہ مسجد کے اندر نہیں ہیں. اللہ کا فرشتہ تلاش کرتا ہے، کبھی اس کونے کے اندر، کبھی اس کونے کے اندر، کبھی اندر کبھی باہر. اللہ کے فرشتے یفتقدونہم، انہیں تلاش کرتے ہیں. کبھی ان کے گھر کی طرف جاتے ہیں کہ گھر میں دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے، کبھی انہیں کہیں دیکھتے ہیں، کبھی انہیں کہیں دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں ان نمازیوں کو جو نمازی کبھی کبھار کسی مجبوری کی بنا پر مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آپ اندازہ لگائیں کتنا مقام اللہ رب العزت نے اس نمازی کو دیا کہ جو مسجد کے اندر بار بار آتا ہے، مسجد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، مسجد کے ساتھ اس کا دل اٹکا رہتا ہے، مسجد کے ساتھ اس کا دل لٹکا رہتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس کو اللہ رب العزت نے کتنی رفعت و درجہ عطا فرمایا کہ اللہ کے فرشتے بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کبھی کبھار نہ ہو تو پھر اللہ کے فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں. آگے سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن مَرِضُوا عَادُوهُمْ. فرمایا کہ اگر یہ نمازی بیمار ہو جاتا ہے تو فرمایا اللہ کے فرشتے آسمانوں سے آتے ہیں اس کی تیمارداری کرتے ہیں. اور دنیا کا کوئی بندہ تیمارداری نہ کرے، دنیا کا بندہ کوئی نہ پوچھے، دنیا کا بندہ اس کے لیے دعا نہ کرے کہ اللہ تجھے شفا دے، لا باس طہور انشاءاللہ، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. یہ الفاظ نہ کہے دنیا کا کوئی بندہ، کہنے چاہیے، کرنی چاہیے ایک دوسرے کی تیمارداری. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ نمازی مسجد کا جو مسجد کے اندر آ کے بیٹھتا ہے، مسجد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کثرت کے ساتھ کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کبھی اگر بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ کے فرشتے آسمانوں سے اس کی تیمارداری کرنے کے لیے اسپیشل تیمارداری کرتے ہیں. اور فرمایا وَإِن كَانُوا فِي حَاجَةٍ أَعَانُوهُمْ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ایسے مجبوری بن جاتی ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے، کسی مشکل کے اندر گھر جاتا ہے، تکلیف کے اندر آ جاتا ہے تو فرمایا اللہ رب العزت کے یہ فرشتے اس کی مدد بھی کرتے ہیں. اور کبھی بندہ کو کام کرتا ہے نا، کام مشکل ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے یہ میرے لیے کام مشکل ہو گیا، کوئی چیز اٹھانی ہے اٹھا نہیں پا رہا، یا کوئی کام زیادہ بڑا ہے کر نہیں پا رہا. نمازی ہے مسجد کا، مسجد کے اندر زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ عبادت کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نمازی کو جو مسجد کا نمازی ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا کیا، اسے اللہ رب العزت نے یہ رفعت و بلندی عطا فرمائی کہ اللہ کی قسم آسمانوں سے فرشتے آ کے اس کی مدد کرتے ہیں اس کام کی. یہ عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کے نمازی کو دی. اللہ اکبر کبیر. ایک اور حدیث سنی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کا گروہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر یعنی مسجدوں میں سے کسی مسجد کے اندر بیٹھتا ہے، یتلون کتاب اللہ، یتلون کتاب اللہ، فرمایا کہ وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کی بولیں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ ذرا سینے کے اندر ہم اب جھانک کے دیکھیں، گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھر مسجدوں کے اندر آ کے یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، ذرا گریبان کے اندر ہم جھانک کے دیکھیں مسجد کے اندر بیٹھ کے کتنی تلاوت کرتے ہیں۔ کرتے ہوں گے ہم گھر کے اندر تلاوت، کرتے ہوں گے ہم گھر کے اندر تلاوت، کرتے ہوں گے ہم دکان پر تلاوت، کرتے ہوں گے ہم اپنے کام کاج کے اندر تلاوت، کرتے ہوں گے جہاں پر ہمارا کاروبار ہے وہاں تلاوت، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے گھروں کے اندر بیٹھ کے یتلون کتاب اللہ، جو لوگ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، فرمایا کہ آپس کے اندر بیٹھ کے ایک دوسرے کو درس و تدریس کا کام کرتے ہیں، یعنی کتاب پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے گھر میں بیٹھ کے یہ دو کام کرنے والے نزلت علیہم السکینہ، فرمایا کہ آسمانوں کا رب ان کے اوپر سکینت نازل فرماتا ہے، ان کے اوپر سکینت سکون نازل کر دیتا ہے۔ کیا ہم میں سے ہر بندہ سکون کا متلاشی نہیں ہے؟ ہم میں سے ہر بندہ سکون کا متلاشی نہیں ہے؟ ہر بندہ سکون کا متلاشی ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ مجھے سکون مل جائے، دنیا کی زندگی کا سکون مل جائے۔ کوئی بیمار ہے، کسی کو دل کا مسئلہ ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے، بے سکونی زندگی کے اندر ہے، کوئی مال کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی گھر بار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، بے سکونی ہے۔ اللہ رب العزت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے گھر مسجدوں کے اندر آ کے جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، خود تلاوت کرتے ہیں، پھر آگے فرمایا وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، پڑھتے بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نازلت علیہم السکینہ، اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر سکینت نازل فرما دیتا ہے، وغشیت علیہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کی رحمت کی لپیٹ کے اندر آ جاتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ جو بندہ اللہ کی رحمت کی لپیٹ کے اندر آ جائے وہ ناکام ہوگا، وہ پریشان ہوگا۔ اللہ رب العزت کی رحمت کی لپیٹ کے اندر آ جانے والا شخص وہ یقیناً کامیاب اور کامران ہو گیا ہے۔ وغشیت علیہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ، فرمایا ان کے لیے آسمانوں کے فرشتے نازل ہوتے ہیں جو مسجد کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وذکرہم اللہ فی من عندہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے گھر مسجد کے اندر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور ایک دوسرے کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمانوں کا رب اپنے مقرب فرشتوں کو اکٹھا کرتا ہے، مقرب فرشتوں کو قریب کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کا ذکر کرتا ہے کہ یہ دیکھو فلاں بندہ زمین پر بیٹھ کے میرا قرآن پڑھ، فلاں بندہ، اللہ اس کا نام لے کے اس بندے کا اسپیشل ذکر کر کے، اور کتنی خوش نصیبی اللہ کی قسم، ہم اس کا احساس نہیں کر پا رہے، اس کو صحیح معنوں کے اندر سمجھ نہیں پا رہے کہ اگر ہمارا کوئی کرسی والا ذکر کرے، بڑے عہدے والا ذکر کرے نا، تو ہم کہتے ہیں فلاں نے ہمارا ذکر کیا ہے، فلاں چودھری صاحب نے میرا ذکر کیا ہے، فلاں ایم پی ایم این اے نے میرا ذکر کیا ہے، فلاں جناب وزیر اعظم نے میرا ذکر کیا ہے۔ اور دنیا کے ذکر کی اللہ کی قسم کوئی اہمیت نہیں، جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے،
آسمانوں کا رب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ زمین کے اوپر بیٹھ کے اللہ کے گھر مسجد کے اندر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، آسمانوں کا رب فرمایا اپنے مقربین فرشتوں کے اندر اس کا تذکرہ۔ یہ کتنا اعزاز ہے، کتنی اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرمایا، کتنا مرتبہ درجہ عطا فرمایا اللہ رب العزت نے اس شخص کو کہ جو مسجد کے اندر آتا ہے، جو مسجد کے اندر آتا ہے، جس کا تعلق مسجد کے ساتھ رہتا ہے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، جو لوگ جن کا دل مسجد کے اندر لٹکا رہتا ہے، فرمایا کہ وہ عرش الہی کا سایہ پانے والے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا حضرت امامہ بہلی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا وقت نہیں ہے، توجہ سے بات کو سماعت۔ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا وقت نہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، نماز کا وقت نہیں، سنن ابی داؤد ہے۔ اللہ اکبر۔ مسجد کے اندر بیٹھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا خیریت ہے؟ مسجد کے اندر نماز کا تو وقت نہیں ہے، نماز کے علاوہ مسجد کے اندر بیٹھے ہو، خیریت ہے؟ اللہ اکبر۔ عرض کرنے لگے لازمتنی ہموم و دیون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غموں نے گھیر رکھا ہے، غموں نے گھیرا ڈال دیا، غموں سے زندگی چور چور ہو گئی ہے، غموں سے زندگی چور چور ہو گئی ہے، غموں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، پریشانیوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، اس لیے اللہ کے گھر مسجد کے اندر آیا ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابی سیدنا حضرت امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دکھوں کا، اپنے غموں کا، اپنی پریشانیوں کا مداوا کرنے کے لیے کہاں گئے؟ بولے نا، اللہ کے گھر مسجد کے اندر آئے، اپنی پریشانیوں اور غموں کا مداوا کرنے کے لیے۔ توجہ میری طرف رکھیں، اپنی غموں اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ کے گھر مسجد کے اندر آئے۔ ان کا ایمان تھا، ان کا عقیدہ تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ پریشانیاں دور ہوتی ہیں، غم دور ہوتے ہیں کہاں؟ مسجدوں کے اندر۔ ہم کہاں غم دور کرتے ہیں؟ ہمارے نوجوانوں کی حالت یہ ہے کہ غموں کو دور کرنے کے لیے موسیقی کا سہارا لیتے ہیں، جو حرام ہے۔ غموں کو دور کرنے کے لیے، اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے کوئی فضولیات مجلس کا سہارا لیتا ہے، کوئی کہاں جاتا ہے، کوئی کہاں بھٹکتا ہے، کوئی کہاں بھٹکتا ہے۔ پریشانیاں ایسے نہیں دور ہوتی، پریشانیاں دور ہوتی ہیں اللہ کے گھروں کے اندر، پریشانیاں دور ہوتی ہیں اللہ کی چوکھٹ پر، پریشانیاں دور ہوتی ہیں اللہ کے دروازے پر۔ اللہ کا دروازہ مسجد ہے، اللہ کی چوکھٹ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کے اندر آ کے پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول، ایک تو میری پریشانی دکھوں نے گھیرا ہوا ہے، دوسرا عرض کیا وَدَیُّونٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقروض ہوں، قرض دینا ہے، قرض کی وجہ سے پریشان ہوں۔ قرض کی ادائیگی کے لیے بھی کہاں آیا؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ قرض کی ادائیگی کے لیے مزید فراڈ کرتے ہیں، قرض کی ادائیگی کے لیے مزید فراڈ کرتا ہے، مزید دھوکے دیتا ہے، حرام کاروبار کرتا ہے، کہتا ہے قرض دینا ہے، کیا کروں؟ وہ قرض کی ادائیگی کے لیے اللہ کی چوکھٹ پر آئے، اللہ کے گھر مسجد کے اندر آئے، غموں کو لے کے آئے اللہ کے سامنے، پریشانیوں کو لے کے آئے اللہ کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ پھر ان کا حل ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا یہ پڑھا کر اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھا کر، جب تو یہ پڑھے گا تو آسمانوں کا رب تیرے غم بھی دور کر دے گا، تیرا قرضہ بھی ادا کر دے گا، تیرے غم بھی دور کر دے گا، اور تیرے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا کر دے گا، تجھے مال اتنا عطا کر دے گا کہ تو قرض کی ادائیگی بآسانی کر پائے۔ اور وہ صحابی بیان کرتے ہیں، خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے یہ پڑھنا شروع کیا، چند دن ہی گزرے تھے، کہتے ہیں کہ میری زندگی سے پریشانیاں ایسے نکل گئی کہ جیسے میری پریشانیاں آئی، زندگی سے سارے دکھ ختم ہو گئے،
زندگی سے غم ختم ہو گئے، اور کہتے ہیں کہ جو میں نے قرض دینا تھا وہ بڑا تھا، لیکن فرمایا کہ ان دعاؤں کی برکات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ میں نے سارے کا سارا قرض بھی ادا کیا۔ کہاں حل ہوا؟ مسجد کے اندر آیا، مسجد کے اندر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبب پیدا کیا۔ مسجد ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پر پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں، ہر قسم کی تکلیف بھی دور ہوتی ہے۔ کوئی بیمار ہے تو وہ بھی مسجد کے اندر آئے، لیکن ہماری حالتوں کا کیفیت یہ ہے کہ بیماری کی حالت کے اندر ہم مسجد سے دور ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بخار ہو گیا تھا، بخار کی وجہ سے مسجد کے اندر نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، اگر تکلیف اتنی ہے، نقاہت اتنی ہے، کمزوری اتنی ہے، اسلام اجازت دیتا ہے گھر میں نماز پڑھ لے، لیکن اگر بندے کے پاس اتنی طاقت موجود ہے، چل پھر سکتا ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ اپنے اس بیماری کو دور کروانے کے لیے مسجد کے اندر آئے، اللہ کے سامنے آ کے روئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں پہنچے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کے چچا کا بیٹا کہاں ہے، یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہے، عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر نکلے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکل کے مسجد نبوی کے اندر سیدھے تشریف لے، دیکھا تو سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے کچے سین کے اوپر مٹی کے اوپر لیٹے ہوئے، کچے سین کے اوپر مٹی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قم یا ابا تراب، او مٹی کے اندر لتھڑے ہوئے اٹھ کھڑا ہو۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے کیوں آئے تھے؟ سیدہ فاطمہ کے ساتھ تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا تھا۔ گھریلو معاملات ہوتے ہیں، ہر بندے کا معاملہ ایسا بن جاتا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر سے یہ پریشان ہوئے، گھر کے اندر جھگڑا ہوا، مسئلہ بنا، تو اس پریشانی کا حل کرنے کے لیے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضول مجلسوں کی طرف یا کسی کے پاس رائے لینے کے لیے یا اپنے گھر کا دکھ کسی کے ساتھ بیان کرنے کے لیے یا اپنے گھر کا یعنی نجی معاملے کو کسی کے سامنے ذکر کرنے کی بجائے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہاں گئے؟ مسجد کے اندر۔ مسجد کے اندر جا کے اپنے رب کے سامنے دکھڑا رکھا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے گھر گئے، ان کا معاملہ درست کرا۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، مسجد ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پر ہر پریشانی دور ہوتی ہے۔ اگر گھریلو مسائل ہیں، نچاکیاں ہیں، معاملات ہیں، تو آؤ اللہ کے گھر کے اندر، آؤ اللہ کے گھر مسجد کے اندر، دنیا بھی سکون والی، آخرت بھی سکون والی۔ ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اکثر و بیشتر مسجدوں کے اندر وقت گزارتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، ایک شخص آیا مسجد کے اندر، اللہ کے رسول مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، غیر محرم عورت کو دیکھ لیا ہے، غیر محرم عورت کو دیکھ لیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اتنا سا گناہ ہو گیا، اتنا سا جرم ہو گیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری دن رات یہ صورت ہے، غیر محرم عورتوں کو دیکھنا ہمارا شغل بن چکا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑا فتنہ یہ ہے، سب سے بڑی خرابی ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے، آج سب سے بڑی بے راہ روی ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے۔ وہاں ایک آدمی سے، ایک صحابی سے تھوڑا سا اتنا سا معاملہ بنا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے۔ اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد کے اندر تشریف فرما تھے، اس وقت آپ مسجد کے اندر تشریف فرما تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے منہ پھیر لیا، وہ دوسری طرف سے آیا، آپ نے منہ پھیر لیا، تیسری طرف سے آیا، آپ نے منہ پھیر لیا، چوتھی طرف سے آیا، آپ نے منہ پھیر لیا۔ اتنے میں نماز کا وقت ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا حکم دیا، اذان کہی گی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے مخاطب کیا، وہ کہاں ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول حاضر ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے نماز پڑھی ہے ہمارے ساتھ مسجد کے اندر؟ عرض کیا جی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرا گناہ معاف کیا۔ ایک تو مسجد
مسجد کے اندر آ کے اس نے معافی مانگی، اللہ رب العزت نے معاف کر دیا۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نماز سے پہلے یہ شخص آیا، نماز سے پہلے یہ شخص آیا، اور نماز سے پہلے پیغمبر کہاں موجود تھے؟ مسجد کے اندر۔ نماز سے پہلے نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ موجود تھے، نماز سے پہلے مسجد کے اندر ان کا شغل یہی تھا کہ وہ مسجدوں کے اندر اپنا اکثر و بیشتر وقت گزارا کرتے تھے۔ ہماری صورت یہ ہے میرے محترم پیارے بھائیوں، یہ علمی ہے، غور و فکر کرنے والی بات ہے۔ ہماری صورت یہ ہے کہ ہم مسجد کے اندر فرض نماز کے وقت بھی آتے ہیں تو بے چین سے رہتے ہیں، بے چینی ہوتی ہے، کب مولوی صاحب سلام پھیریں، جلدی سے نکل جائیں، جلدی سے مسجد سے دور ہو جائیں۔ حالانکہ یہ سکینت والا گھر ہے، یہ رحمت والا گھر ہے، یہ بخشش والا گھر ہے، یہاں سب کچھ تقسیم ہوتا ہے، اللہ اپنے خزانے تقسیم کرتا ہے یہاں پر۔ اس سے ہم دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، نہیں ایسا کرنا چاہیے۔ میں نے عرض کیا تھا شروع کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا انعام دیں گے کل قیامت کے دن؟ بھول گئے؟ عرش الہی کا سایہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن معاشر کے میدان کے اندر اسے یہ اعزاز عطا کریں گے کہ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے جس کا تعلق مسجد کے ساتھ رہتا ہے۔ آؤ میرے محترم پیارے بھائیوں، ہم مسجد کے اندر اپنے آپ کو داخل کریں، مسجد کے ساتھ لگائیں، مسجد کے ساتھ اپنے آپ کو متعلق کریں۔ جب ہم مساجد کے ساتھ متعلق ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیاں بھی دور کر دے گا، دکھ بھی دور کر دے گا، اور دنیا بھی پرسکون، آخرت بھی پرسکون ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اصلاح کی توفیق بخشے۔ اللہ رب العزت ہمیں مساجد کے اندر جو اللہ رب العزت کے احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ مساجد کے اندر کچھ ایسے بھی کام کیے جاتے ہیں کہ جو اللہ کو ناراض کر دینے والے بھی ہوتے ہیں۔ مسجد کا امن خراب کرنا، مسجد کے اندر کوئی پریشانی پیدا کرنا، مسجد کے اندر لڑائی جھگڑا پیدا کرنا، یا پھر مسجد کے اندر خرید و فروخت کا اعلان کرنا، اس سے بھی نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ اکثر و بیشتر آپ سنتے ہیں کہ فلاں نے مکی سیل کرنی ہے، فلاں نے فلاں چیز بیچنی ہے، فلاں نے فلاں چیز بیچنی ہے، مسجدوں کے اندر اعلان ہو رہا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہے، مسجدیں اعلانات کے لیے نہیں ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے میری فلاں چیز گم ہو گئی ہے، وہ چیز تلاش کرنے کے لیے مسجد کے اندر کہتا ہے میری بکری گم ہو گئی، میرا مرغا گم ہو گیا، میری فلاں چیز گم ہو گئی، مسجد کے اندر اعلان کرتا ہے۔ مسجدیں ان چیزوں کے لیے نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا مسجد کے اندر، ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا کہ میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، کسی کو پتا ہو؟ اس نے حدیث کے الفاظ ہے کہ مسجد کے اندر نماز بھی پڑھی تھی، مسجد کے اندر نماز بھی پڑھی تھی، مسلمان تھا، کلمہ پڑھنے والا تھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ مسجد کے اندر پیغمبر کے ساتھ اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اس نے اعلان کیا کہ میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، کسی کے علم کے اندر ہو تو مجھے بتائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے آپ کے چہرہ سرخ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کرے تیری اونٹنی نہ ملے۔ پیغمبر نے بد دعا فرما دی، حالانکہ رحمت للعالمین ہے، پیغمبر محبت کرنے والے ہیں، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کرے تیری اونٹنی نہ ملے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے فرمایا یہ اعلانات کے لیے، گم شدہ چیزوں کے لیے مسجدیں بنائی گئی ہیں، مسجدیں تو اللہ کی عبادت کے لیے ہیں۔ کروانے والا بھی جرمدار ہے، کرنے والا بھی جرمدار ہے۔ ہمارے ہاں کروائے جاتے ہیں، ایک بندہ ہائر کیا ہوتا ہے کہ وہ مسجد کے اندر اعلان کرتا ہے، دوسرے آتے ہیں کروانے والا جتنا جرمدار ہے اتنا ہی مسجد کے اندر کھڑا ہو کے اعلان کرنے والا بھی جرمدار ہے۔ اس لیے مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئی، مسجدیں تو اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، مسجدیں تو اللہ رب العزت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کا سبب ہے، مسجدیں تو سکینت کا سبب ہے، مسجدیں تو رحمت کا سبب ہے، مسجدیں تو اللہ رب العزت کی رضا کا سبب ہے۔ اس لیے ہمیں وہ اسباب اختیار کرنے چاہیے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اپنی غفلتوں کو دور کر کے کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق بخشے۔